ارشاد باری تعالیٰ ہے لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، موت کی ایک گھڑی نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے، موت کا وقت مقرر ہے، لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں موت آئے گی کب۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے لیکن موت کا وقت معلوم کسی کو نہیں ہے۔ ابھی چند دن پہلے سوات کا واقعہ گزرا۔ سانحہ سوات میں آپ دیکھیے، جب دریائے سوات میں اچانک پانی آ گیا، اس ٹیلے کے اوپر کھڑے ہوئے درجن بھر افراد کے چہروں پر جو یاس اور نا امیدی کے پھریرے اڑ رہے تھے، وہ سب کو مدد کے لیے پکارتے رہے۔ نہ ہیلی کاپٹر آیا، نہ کوئی لانچ آئی، نہ کوئی کشتی آئی، اور وہ موت کو دیکھتے رہے کہ موت منہ کھولے ان کو کھانے کے لیے تیار تھی۔ انہوں نے موت کو قریب سے دیکھا۔ اگر کسی نے موت کو نہ دیکھا ہو تو پھر ان سانحہ سوات کے اندر شہید ہونے والے، پانی کے اندر ڈوب کر مرنے والے ان لوگوں سے پوچھے کہ انہوں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا، بہت قریب سے دیکھا۔ دریا کی وہ تلاطم خیز بے رحم موجیں ان کو کھانے کے لیے تیار ہیں۔ ایک ایک لمحہ ان کے لیے جو گزرتا جا رہا تھا وہ ان کو موت سے قریب کر رہا تھا، ان کے دلوں کو سکیڑ رہا تھا، ان کے دماغوں کو سکیڑ رہا تھا، اور ان کو زندہ کو بے جان اور مردہ کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، چند سیکنڈ لگے، جب وہ گرے تو موت کے منہ میں چلے گئے۔ موت جب آتی ہے تو پوچھتی نہیں ہے۔ اس لیے آج ہی اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائیں، آج ہی اپنے آقا سے وفا کا رشتہ جوڑ لیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، یعنی ایسے مقام پر جانا ہی نہیں چاہیے جہاں پر ہلاکت کا اندیشہ ہے، جہاں پر تکلیف کا، پریشانی کا، جہاں اس طرح کے خطرات ہیں، وہاں پر انسان جائے کیوں؟ اللہ نے یہ جو عقل عطا فرمائی ہے، یہ جو کھوپڑی کے اندر ایک اللہ پاک نے ایک میموری فٹ کر دی ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ کہ ہمیں عقل سے، فہم سے، فراست سے، سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ایسے مقامات پر جانا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ایسا کام کرو ہی نہیں جو تمہارے لیے ہلاکت کا، تمہارے لیے بربادی کا باعث بن جائے، تباہی کا باعث بن جائے، تمہاری پریشانی اور تکلیف کا باعث بن جائے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اللہ رب العزت ان تمام شہداء کی بخشش فرمائے۔ پانی میں ڈوب کر مرنے والا بھی شہید ہوتا ہے، شہید فقہی تو نہیں، البتہ شہید حکمی ہے۔ اللہ پاک ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سب کی بخشش فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل، اجر جزیل عطا فرمائے۔ اور ایسے موسم میں کہ جب جون جولائی کے اندر بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، کالام، ناران، کاغان، سوات، ان علاقوں کے اندر سیلاب کی بھرمار ہو جاتی ہے۔ دوسرے علاقے والے لوگوں کو چاہیے، جون جولائی کے اندر موسم میں تبدیلی آتی رہتی ہے، لہذا وہاں جانا ہی نہیں چاہیے۔ بہتر ہے کہ اپنے گھر میں رہیں، نماز پڑھیں، ذکر کریں، فکر کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ کو یاد کریں۔ اور جو لوگ ان شمالی علاقہ جات میں، جو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جو خطرناک علاقے ہیں، جہاں ہر لمحے خطرہ رہتا ہے، لہذا ان کی حفاظت کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے تحفظ کے لیے کوئی اقدامات کریں۔